السلام علیکم بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آج ہم جو لیسن پڑھیں گے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے، جسے کہتے ہیں قوم لوط۔ قوم لوط سرکش ہو گئی تھی، اللہ پاک کی نافرمان ہو گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بچوں انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اور وہ سرکشی میں آگے نکلتے جا رہے تھے، ان کی نہیں مان رہے تھے، بلکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں، نعوذ باللہ۔ اتنا زیادہ وہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے بچوں کو بہت سمجھایا، اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عذاب کا فیصلہ ہوا۔ اور عذاب کیسا تھا؟ بہت عجیب واقعہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، اور انہوں نے ان مہمانوں کے ساتھ زیادتی کی، گناہ کا کام کیا، ان کی قدر نہیں کی۔ ایک نبی کے مہمان کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور انہوں نے زیادتی اور گناہ کا کام اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کا عذاب ان پہ آیا۔ اور کیسا عذاب آیا؟ اللہ پاک نے ان کی بستی کو زمین سے اٹھایا بچوں، اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے۔ آسمانوں کے فرشتوں نے ان کے گائے بھینسوں کی، ان کے مردوں عورتوں کی آوازیں سنی، چیخ و پکار کی۔ آسمانوں کے فرشتوں تک نے ان کی آوازیں سنی، چیخ و پکار کی، اور وہاں سے انہوں نے آسمانوں سے فرشتے نے اس کو پلٹ دیا۔ آسمانوں سے فرشتے نے ان کو پلٹ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ فرشتے نے کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے، ایک فرشتے کے ایک پر کے کنارے میں وہ بستی تھی، جو وہ فرشتہ اوپر لے گیا اور اس کو وہاں سے پلٹ دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صرف یہ عذاب نہیں ہوا، وہ پلٹے گئے، بالکل ملیا میٹ ہو گئے، بلکہ اور کیا عذاب دیا اللہ پاک نے انہیں بچوں؟ انہیں اللہ پاک نے آگ کی بارش ان پہ کی، آگ کی بارش اللہ پاک نے پھر ان پہ برسائی۔ اتنا بڑا ان کو عذاب ملا تھا۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے بچوں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی پہ اتر آئے تھے وہ، ہے نا۔ اور اللہ کے وقت کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، اس وقت کے نبی کی بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو بچوں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور اللہ کے جتنے حکم ہیں ان سب کو ماننا ہے۔ جو اللہ پاک نے کہا ہے، والدین کی خدمت ہے، نماز پڑھنا ہے، پانی بیٹھ کے پینا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، روزے ہیں، رمضان جیسے آج کل چل رہا ہے تو روزے رکھنے ہیں نا، جن پہ فرض ہوگا، جن بچوں پہ، تو وہ کچھ ہم نے کرنا ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا بچوں، وہ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایٹ اینی کاسٹ ہم نے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے ہم نے بچنا ہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ تہیہ کریں، میں بھی تہیہ کرتا ہوں، محمد اور مہد بھی تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکموں پہ چلیں گے، اور ان کے وقت کے، ہمارے وقت کے نبی کون ہیں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ جتنا ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں یعنی سنتوں پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ پاک ہم سے خوش ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ بچوں اس سب کا میں اور آپ تہیہ کرتے ہیں نا؟